حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے طائف کا سفر بیان کرنے والا ہوں جو بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اسلام کے اندر بہت ساری آفتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام مصیبتوں میں، تکلیفوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پہنچایا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت اور تکلیف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ جہاں تکلیف پہنچی وہ سفر طائف ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں پر اس وقت طائف واقع ہے، وہاں پر اتنی بلند و بالا پہاڑ ہے، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، راستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید صحیح طریقے سے راستے نہ ہو، اتنی دشوار گزار راستوں کو پار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ اختیار کیا۔ جب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی، ابو طالب انتقال فرما گئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے طرف سفر کیا۔ کیوں؟ یہاں پر دعوت کا کام کرتے تھے مکہ کے اندر، اور بہت زیادہ کفار مکہ ستاتے تھے، پریشانیاں آتی تھی، ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد طائف کا ارادہ کیا تاکہ وہاں پر مکے سے باہر نکل کر وہاں پر دین کی دعوت دی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لوگ اسلام کو قبول فرما لیں گے تو کام کا دائرہ وسیع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے، قبیلہ بنو ثقیف کے اندر، وہاں پر عمر کا ایک خاندان تھا جو رئیس القبائل تھا، اس کے اندر 3 آدمی تھے، ایک کا نام عبدیہ لیل، دوسرے کا نام مسعود، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری باری کر کے تینوں کے پاس گئے۔ ایک نے کہا اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا تیرے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا۔ تیسرے نے کہا میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے اور تو گفتگو کے قابل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے آپ نکل جائیں۔ انہوں نے پناہ نہیں دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ آپ کسی کے یہاں بھی نہیں ٹھہر سکتے، آپ جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے بازاری لوگوں کو، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہونے لگے، دونوں طرف ان لوگوں نے گنڈوں کو، اوباش لڑکوں کو، بازاریوں کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، اور یہ تو حد ہو گئی، بلکہ اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر مار رہے ہیں۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پتھروں سے مار رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا منظر ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا، آپ سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، کیا منظر گزرا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ہم اور آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
اتنا پتھروں سے مارا، کنکڑوں سے مارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے مبارک خون سے بھر گیا، خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے سہارا دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آگے بڑھے۔ سامنے دیکھا ایک باغ ہے، آرام کرنے کے لیے، استراحت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نڈھال ہو چکے ہیں۔ ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھا دیتے ہیں، ایک باغ میں لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھا دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے، خون کے بہہ جانے سے بالکل نڈھال ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ایک دشمن کا باغ تھا، وہی عتبہ بن ربیعہ جو ہر وقت ہمہ وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ لگا رہتا تھا، اسی کا یہ باغ ہے۔ اس نے بھی دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں خون میں لتپت دیکھا، اس کو بھی رحم آ گیا، اس کو بھی رحم آ گیا۔ میرے بھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، طائف والوں نے اس آدمی کے ساتھ کیا کر دیا؟ ذرہ برابر ان لوگوں نے رحم نہیں کیا، اور ایک تشتری لیا، ایک تھالی لیا، اس کے اندر انگوروں کو، کھجوروں کو توڑ کر کے اس کے اندر بھر کر کے رکھ دیا۔ اور عتبہ بن ربیعہ کا ایک غلام تھا، ان کا نام عداس تھا، کہا، اے عداس، یہ انگور کا خوشہ، یہ کھجور کی تھالی لے کر کے جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دینا اور کہنا، عتبہ کے رشتہ داری کی قسم، آپ اسے قبول فرمائیں اور کھائیں، آپ انکار نہ کریں۔ عداس اس پھل کو لے کر کے آتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں، عتبہ کے رشتہ داری کی قسم، آپ نوش فرما لیں، آپ اس میں سے کھا لیں، آپ انکار مت کیجیے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکالتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عداس نے کہا، یہاں پر لوگ یہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عداس۔ کہا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا، نینوہ کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او میرے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام کے گاؤں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میں نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور بوسہ لینے لگا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سارے زخم بھول گئے۔ ادھر فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، ساتوں آسمان، زمین، اللہ کا عرش تک ہل گیا۔ میرے بھائی، فرشتوں کے اندر جب کھلبلی مچی، ان لوگوں نے کہا، اے اللہ، مجھے حکم دے، اس طائف والوں کا اینٹ سے اینٹ بجا دے، یہ دونوں پہاڑ کے آپس میں بسے ہوئے ہیں، دونوں پہاڑ کے آپس میں ملا دوں تاکہ یہ پس جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو جانتا تھا، ان کی تکلیف کو اللہ جانتا تھا، اللہ نے اجازت بھی دے دی، لیکن کہا، عذاب دینے سے پہلے میرے نبی، میرے لاڈلے محمد رسول اللہ سے پوچھ لینا، کیوں؟ میں نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائی، جبریل امین آئے اور کہا، آپ حکم دے، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، یہ پس جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جاؤں، اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا ہے، میری طرف سے قطعی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم الیک اشکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے مالک کل، اے بادشاہوں کے بادشاہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، تو نے کس کے حوالے کر دیا، تو نے کس دشمن کے حوالے کر دیا۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں، اگر ہم کو کسی سے تکلیف ہو جائے، ہم لعنت ملامت نہ جانے اس کو کتنی گالیاں دے دیتے ہیں۔ ہم کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سلام کلام بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فرشتوں کو عذاب نہیں دینے دیا، پہاڑوں کے فرشتوں کو اجازت نہیں دی جبکہ اللہ نے اجازت دے دی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیا ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ ہم ذرا سی بات پر رنجش پیدا کر لیتے ہیں، بغض و عداوت اپنے اندر پال لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ان سب چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو بھی ویسے ہی صبر اور ہمت عطا فرمائیں۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔